آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو کمپوز رکھنا ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو بہت بڑی لگتی ہیں. اپنے آپ کو بیٹھ کے بتانا ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ میں نے حل کرنا ہے. دوسرا، کوئی غصہ، کوئی نیگیٹو ایموشن اپنے اندر نہیں آنے دینا. چاہے آپ کا بچہ مس بیہیو کر رہا ہے، بدتمیزی کر کے گیا ہے، چیخ چلا کے گیا ہے، آپ کی بات نہیں سن رہا، کوئی بات نہیں، اس کو میں نے ہینڈل کرنا ہے. کچھ چیزیں فوراً ہینڈل ہوں گی، کچھ چیزیں بعد میں ہوں گی. جب بھی بچے کے اندر کوئی پریشانی کا رویہ بچہ دیتا ہے آپ کو، تو وہ جان کے نہیں کر رہا ہوتا. یہ جو ہم جملہ بولتے ہیں نا، نہیں اس نے جان کے کیا، یہ جملہ چھوڑ دیں. نہیں وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا. مطلب کیا مطلب ہے؟ وہ صبح اٹھتا ہے، اسکول جاتا ہے، صبح سارا دن نیا سبجیکٹ پڑھتا ہے، ڈانٹے کھاتا ہے، کاپیوں پہ لکھتا ہے، یاد کرتا ہے، گھر آتا ہے، ٹیوشنز پہ جاتا ہے، پڑھنا نہیں چاہ رہا. کس کا دل چاہتا ہے کہ مجھے روز ڈانٹے پڑے؟ لیکن دیر از آلویز اے ویک ایریا. کوئی مسئلہ ہے جو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے، آپ صحیح تشخیص نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ بھی پریشان ہے اور اس کو حل بھی نہیں مل رہا اور آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کام کروں. اب آپ بیٹھ گئی نا، نفل پڑھ لیے، اللہ سے مدد مانگ لی. اب آپ نے انسانی سطح پہ کون سے کام کرنے؟ آپ نے اس کو کہتے ہیں سیلف ٹاک، اپنے ساتھ گفتگو مثبت کرنی ہے. جب ہم اپنے آپ کو بار بار کہتے ہیں میں کیا کروں، کچھ نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا، فلاں کا بچہ تو اتنا اچھا، یا میں نے اس کی اتنا اچھی چیزیں سکھائی تھیں، یہ کیوں ایسے کر رہا ہے. پھر آپ کے جب منفی جذبات آتے ہیں نا، وہ آپ کو کوئی راستہ نہیں دیکھنے دیتے. آپ نے اس سچویشن کو دیکھنا ہے، اس سچویشن کو مس ریڈ نہیں کرنا. یہ جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ بچہ نان سیریس ہے، بچہ سنتا نہیں ہے، وہ نہیں سوچنا. اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر میں اس وقت بہت پریشان ہوئی ہوں تو یہ ایک نارمل ری ایکشن ہے. کیونکہ کئی دفعہ خواتین دوسروں کو اس طرح بتاتی ہیں جیسے ان کا جو مسئلہ ہے وہ دنیا میں کسی کو نہیں ہوا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بچوں کی تربیت کے لیے پریشان ہیں. بہت سے گھروں میں اس وقت یہی مسائل چل رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس کا ہم حل نکالیں گے. اس وقت بیٹھ کے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے، یہ جو چیز جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، یہ اس کی دنیا اور آخرت کے لیے کیسی ہے. کیونکہ کئی مسئلے ہم نے ایسے اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں جو مسئلے نہیں ہیں. مثلا ایک ماں اس لیے پریشان ہے کہ اس کا بچہ گوشت نہیں کھاتا، اس کا بچہ سیب نہیں کھاتا. اس کا خیال ہے اس کے بچے کو 3 گلاس دودھ کے پینے چاہیے، وہ 1 گلاس پیتا ہے. اس کا بچہ 7 آؤٹ آف 10 لیتا ہے، لیکن ماں کا خیال ہے کہ اس کو 10 آؤٹ آف 10 لینے چاہیے. پریشانی یہ ہے. اور کئی ماؤں کی پریشانی یہ ہو سکتی ہے، میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، میرا بچہ قرآن کو اس طرح سمجھتا نہیں ہے، میرا بچہ بزرگوں کے ساتھ گھر میں بدتمیزی کرتا ہے. دیکھیں نوعیت فرق ہے. کس مسئلے کو آپ نے حل کرنا ہے، کس مسئلے کو درگزر کرنا ہے، یہ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. کس مسئلے کا دنیا اور آخرت کا نقصان ہے اور کس مسئلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ بہت سی دفعہ ہم نے ایسے مسئلوں کو ایشو بنایا ہوتا ہے گھر میں جو مسئلے نہیں ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ مجھے امیڈیٹ رزلٹ چاہیے یا لانگ ٹرم رزلٹ چاہیے، کیونکہ جوتا دکھانے سے فوراً نتیجہ تو آ جائے گا. کئی مائیں کہتی ہیں نا جی میرا بچہ بڑا ڈھیٹ ہے، آپ کو نہیں پتا، میں نے پیار سے سمجھایا، میں نے مسنون طریقے سے بات کی، پھر میں نے آنکھیں دکھائی نا، جوتا اٹھایا، سارا کام ہو گیا. وہ تو ہو جائے گا، لیکن آپ کو لانگ ٹرم رزلٹ نہیں ملے گا. ہر دوسرے دن جوتا دکھانا ہے. اور جب یہ بچہ بڑا ہوگا، یہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے زوج کے ساتھ وہی رویہ رکھے گا. وہ بھی اس کو آنکھیں دکھائے گا، کیونکہ اس کو پرابلم سالونگ نہیں آئی. اس کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ کسی مسئلے کو اچھے طریقے سے حل کیسے کرتے ہیں. اس کو ہاتھ اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں لگے گا، کیونکہ اس نے بچپن سے یہ چیز دیکھی ہے. کچھ پریکٹیکل سٹیپس کی طرف چلیں گے. اگر ایک کسی کا بچہ ہے، نو مولود بچہ ہے، نیو بورن بیبی ہے، اور وہ رو رہا ہے، تو پہلی سوچ کیا آتی ہے؟ وہ جو ماں اس کو جھولے دے رہی ہے اور گھر والے کہہ رہے ہیں یہ بچہ چپ کیوں نہیں کرتا، پہلی سوچ یہ آتی ہے مجھے بچے نہیں پالنے آتے، ہائے اللہ میں نے بچہ کیوں پیدا کیا، ہائے میں کیسے اس کو سنبھالوں گی. اور یہ کہ یہ بچہ تو خوش ہی نہیں ہوتا. بہت سے لوگ صرف اس لیے ڈاکٹر کے پاس لے کے پھرتے ہیں کہ چپ کیوں نہیں ہوتا، یہ روتا ہی رہتا ہے، اس کا کیا کروں میں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور بچے کو وہ ایسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں جیسے ایمرجنسی وارڈ میں لے کے جا رہے ہیں، کچھ ہو گیا، کیا ہے بچہ روتا ہے جی.
پورا گھر پریشان ہے اس کے پیچھے. سنیں پہلے بزرگ تو کہتے تھے بچہ روتا ہے رونے دو پھیپھڑے کھلیں گے. سبلنگ فائٹ, بہن بھائیوں کا لڑنا, جب آپ کے بچے لڑتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں تو برداشت نہیں کر سکتی, یا اللہ یہ کیوں ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی. اچھا ایک اور مسئلہ پڑھائی میں مسئلہ ہے, اس میں اکثر کیا کہتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, بڑا نان سیریس ہے, پڑھنا نہیں چاہتا. پھر کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ شاید نہ مجھے پڑھانا نہیں آتا, اندر سے یہ سوچ ہوتی ہے مجھ سے پڑھتا نہیں ہے بیٹھ کے, مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو کیسے سکھاؤں. اچھا ایک اور مسئلہ کہتے ہیں جی جب یہ نانکوں یا دادکوں میں جاتا ہے نا, اور خاص طور پہ دادکوں کا ذکر آتا ہے, تو کہتے ہیں جی وہاں جا کے نا بڑی بدتمیزی کرتا ہے. اچھا جی جب وہاں بدتمیزی کرتا ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی. پتہ نہیں میرے بچوں کو کیا ہو جاتا ہے, میں نے اتنی تمیز سکھائی ہوتی ہے اور وہاں جا کے مس بہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, لحاظ نہیں کرتے کسی کا, بڑی شرمندگی ہوتی ہے مجھے. اچھا ایک اور مسئلہ جی جنرلی بڑا مس بہیو کرتا ہے, اسکول سے بھی شکایت آتی ہے, محلے سے بھی آتی ہے, رشتہ داروں سے بھی آتی ہے, پتہ نہیں میرا بچہ کیوں اتنا ارسپانسبل ہے. یا جب ہم چھوٹے تھے نا ہم نے تو کبھی ایسے نہیں کیا, ہم تو بڑے بیبے بچے تھے, بڑے اچھے بچے تھے, ماں باپ کی ہر بات مانتے تھے, کبھی شرارت ہی نہیں کی ہم نے. تو کرنا کیا ہے, اس کو میں عام زبان میں کہتی ہوں پارک یور پرابلم. کچھ نے کیا کیا, گاڑی کو پارک کر دیے, پارکنگ لاٹ میں پارک کر دیے, تالا لگایا, آرام سے اندر آ گئے, ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہوئے, بار بار گاڑی تو نہیں چیک کر رہے نا جا کے. اسی طرح پرابلم جو ہوتا ہے نا, مسئلہ اس کو یوں پارک کر دینا ہے, سامنے رکھ دینا ہے. سب سے پہلے اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے. اگر ماں کے اوپر اپنا کنٹرول نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی. پھر اپنے اندر ایک پازیٹیو سوچ لے کے آنی ہے, اور وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گی کیسے آپ لائیں گے. منفی سوچ نہیں رکھنی, مثبت سوچ لے کے آنی ہے. اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے اگر میں اس گلاس میں پانی ڈالوں اور آپ سے پوچھوں تو کچھ لوگ کہیں گے یہ آدھا بھرا ہوا ہے, اور کچھ کیا کہیں گے یہ آدھا خالی ہے. کچھ کو ہر چیز میں نقص ہی نظر آتا ہے, ہر چیز میں وہ برائی ڈھونڈ رہے ہیں. وہ ایک کہتے تھے نا آٹا گندی ہے تو ہلدی کیوں ہے, یعنی ہر چیز میں انہوں نے مسئلہ ہی نکالنا ہے. اب اس کا کیا حل ہے, کچھ حل نہیں. پھر یہ اگر یہ مسئلہ میری زندگی میں آیا, میرے رب کو پتا ہے کہ میں اتنا برداشت کر سکتی تھی, اس کو حل کر سکتی تھی, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ مجھے دیا ہے, کسی اور کو نہیں دیا. اور پھر ہم نے یہ سوچنا ہے جو بھی میں طریقہ سوچوں گی, مدد لوں گی کہیں سے بھی, میں نے اس کو سب سے مشکل سچویشن میں اپلائی نہیں کرنا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں, ہمیشہ پہلے آسان چیزوں پہ اس کو اپلائی کرتے ہیں, پھر انسان کی آہستہ آہستہ گرپ آ جاتی ہے, پھر آپ اس کو مشکل جگہوں پہ بھی اپلائی کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک نئی سوچ اور مثبت قسم کی سوچ اپنے اندر کیسے لے کے آنی ہے. مثلا جو بچہ رو رہا تھا, اب اس کے لیے آپ نے کیا کہنا ہے, اپنے آپ کو بتانا ہے میرا پہلا تجربہ ہے. یا اگر تیسرا بچہ بھی ہے تو آپ نے سوچنا ہے ہر بچہ فرق ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ پہلا تو روتا نہیں تھا, یہ کیوں روتا ہے, پہلا تو رات کو سوتا تھا, یہ رات کو جاگتا ہے, پہلا تو 2 گھنٹے بعد دودھ پیتا تھا, یہ 4 گھنٹے بعد پیتا ہے, یہ 15 منٹ بعد پیتا ہے. ایسے نہیں کریں. آپ کے ہر بچہ فرق ہے, ہر سچویشن فرق ہے, کوئی بات نہیں, یہ اس سے فرق ہے. دوسری چیز, زیادہ تر بچے روتے ہیں. جتنے لوگ بڑی عمر کے بتائیں جن کے بچے بڑے ہو گئے, کیا کبھی جب بچے چھوٹے تھے رات کو سوئے تھے؟ نہیں. لیکن جب ہماری اولاد کے آگے سے بچے ہوتے ہیں تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں, بھائی بچے پتہ نہیں یہ رات کو کیوں رو رہے ہیں. زیادہ تر بچے روتے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کا ٹائم اور انرجی. ہاں اگر واقعی کوئی بیماری کی وجہ سے رو رہا ہے پھر آپ ڈاکٹر کو چیک کرا لیں, لیکن فضول کی پریشانی ڈالنی یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح بہن بھائی اگر لڑ رہے ہیں تو پھر کیا, آپ فوراً سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے زندگی میں آگے جا کے میرے بچوں کو پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے, میکہ, سسرال, جابز, معاشرے میں لوگوں کو دین کا پیغام دینے کے لیے کام کرنا ہے. کوئی لڑے گا, کوئی بات نہیں سنے گا, تو الحمدللہ اگر میں نے ان کو گھر میں یہ طریقے سکھا دیے جب بہن بھائی لڑ رہے ہیں کہ کوئی آپ سے لڑے, کوئی آپ سے شیئر نہ کرے, کوئی آپ کی بات نہ مانے, تو کیسے اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے, تو کتنی آسانی ہو جائے گی, اس کو آگے جا کے مسئلوں کو حل کرنا آ جائے گا. اسی طرح اگر آپ کا بچہ پڑھائی نہیں کر رہا تو پھر آپ کیا کریں گی, آپ اپنے آپ کو بتائیں گی کوئی بات نہیں,
کبھی کبھی کوئی ویک ایریا رہ جاتا ہے. ہر بچے کو ہر چیز تو نہیں آتی. میں بھی جب چھوٹی تھی تو مجھے فلاں سبجیکٹ نہیں اچھا لگتا تھا, میرے اس میں نمبر اتنے اچھے نہیں آتے تھے. تو جو اس کا ویک ایریا ہے میں ایسے کرتی ہوں, اس کی کاپیاں کھول کے دیکھتی ہوں اور اس کے مطابق اس میں سے دیکھتی ہوں کہ اس کو پڑھانا کیسے ہے, کیا طریقہ ہوگا. اگر رشتہ داروں کے گھر جاتا ہے, مس بہیو وہاں کرتا ہے یا میری بات نہیں سنتا, تو کیا ہے, نمبر 1 میں بچوں کو پہلے سے بتاؤں گی کہ ہم کسی کے گھر بھی جائیں تو کیسے بہیو کرتے ہیں. نمبر 2 میں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے, بچے تو بچے ہوتے ہیں, بچوں کو جہاں لاڈ پیار ملے وہاں پھیل جاتے ہیں. بچوں کو کوئی اگر چاکلیٹ دے رہا ہے, آئس کریم دے رہا ہے, آپ نے گھر سے سکھا کے بھی بھیجا, اب نانی دادی نے آئس کریم دے دی پیار محبت میں, تو پھر بچہ چھوڑے گا؟ بچہ کہے گا نہیں. یہ پاسبل ہے؟ یہ نہیں پاسبل. آپ کیسے بچے سے ایسی امید رکھتے ہیں؟ یا آپ کسی رشتہ دار کے گھر گئے, آپ تو 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے آرام سے باتیں کر رہے ہیں, اب آپ ایکسپیکٹ کریں بچہ بھی ویسے ہی بیٹھا رہے. یہ نہیں پاسبل. بچہ نہیں بیٹھے گا. میں اگر اس وقت یہاں سے اتر جاؤں, اس ہال میں جتنے بچے ہیں آپ کو پتا ہے وہ کیا کریں گے؟ کوئی بتائے گا کیا کریں گے؟ اسٹیج پہ آئیں گے اور پھر کیا کریں گے؟ مائک کو پکڑیں گے. اب اگر کوئی ماں کہ میری بےزتی کرا دی, اوپر سٹیج پہ چڑھ گیا, مائک کو پکڑ لیا, تمیز بھی نہیں ہے, وہ کیا سوچتے ہوں گے سب لوگ. کچھ نہیں سوچنا چاہیے ہمیں. اگر آپ کا بچہ جنرلی مس بہیو کرتا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ نارمل چیز ہوتی ہے, ہم بھی تو رولز توڑتے ہیں. کیا آپ نے کبھی کوئی رول نہیں توڑا زندگی میں؟ گھر سے لے کے اسکول, باہر, ہر جگہ ہم تو اپنے رب کے بتائے ہوئے قوانین توڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے توبہ استغفار کرو, کہ کسی چیز کا کفارہ ہے وہ دو اور واپس آ جاؤ, لیکن ہم اپنے بچے کو چھوڑتے ہی نہیں, بخشتے ہی نہیں. تو پہلے اپنے اندر ایک سوچ مثبت لانی ہے.